توجہ فرما رہے ہیں؟ اذان گرامی، جن کے شجروں کا پتہ نہیں ہے وہ آل محمد سے بیعت مانگنے آ گئے ہیں، اور مجھے تعجب ہے کہ بعض لوگ مان بھی لیتے ہیں شاید بیعت کر لی ہو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں؟ جو یہ سمجھے نا کہ کسی امام علیہ السلام نے بیعت کر لی اس کا جواب دینے لگا ہوں، سنیں گے نا؟ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ 5واں دن ہے میری پابندی اٹھی ہے، میں دن بھی گنوا رہا ہوں۔ 5 دن پہلے میری زبان بندی تھی، زبان بندی سے پابندی اٹھی ہے، دوبارہ پابندیاں لگا لو۔ مردہ جب بولتا کفن پھاڑ کے بولتا۔ اذان گرامی جملے کو سن لیجیے گا، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اس سے بڑا حوالہ نہیں لا سکتا تھا۔ مجمع ہے؟ چلے گا؟ تو جو وہ افراد جو کہہ رہے ہیں نا بیعت کر لی تھی، خدا کی قسم ذمہ داری سے حوالہ دے رہا ہوں، امامہ نہیں پہنوں گا اگر حوالہ غلط نکلا۔ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، بھائیوں کے نزدیک اللہ کی کتاب کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری۔ کتاب کا نام صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب رجم الحبلہ، جب سنگسار کرنے کے احکام جہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے چیپٹر کا نام بھی بتا دیا، کتاب کا نام بھی بتا دیا، جہاں پہ لکھا ہے اب سن لیجئے گا، دوسرے خلیفہ کا خطبہ، قرآن کے بعد بھائیوں کی سب سے معتبر کتاب، معتبر ترین خلیفہ ان کے، وہ اپنے اس خطبے میں کہتے ہیں جب خلیفہ بنے، سارے جملے نہیں پڑھ سکوں گا لیکن صحیح بخاری میں لکھیں، کانت بیعت ابی بکر فلتتن، جب بیعت کی گئی تو بہت بڑی غلطی تھی، اللہ نے اس کے شر سے بچایا، اور بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی پہلے خلیفہ کی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں، طاقت نہیں ہے، پورا گلا چیخ کے پھاڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ لم یبایع کثیر من الناس، بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، منہم علی و زبیر، بیعت نہ کرنے والوں میں علی بھی تھا، زبیر بھی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں بس حیدری بھائی، چلتے رہیے گا، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا حوالہ دے دیا، آئندہ کبھی بھی کوئی کہے نہ بیعت کر لی تھی، اس حوالے کو پیش کر دیجئے گا، یا صحیح نہ مانو، اور صحیح مانتے ہو پھر بیعت نہ مانو۔ توجہ، تو اذان گرامی بہت سو نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے ایک مولا علی ہیں، اور تو نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، نام سن رکھے؟ مدینے میں بہت بڑے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار۔ جب ان سے خلفاء نے بیعت مانگی کہ بیعت کیجئے، کہا نہیں کروں گا۔ تو پوچھا بھئی کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ جب سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کا پورا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، وہ بیعت نہیں کرے گا، تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ کہا مجھے ابھی غدیر نہیں بھولی۔ توجہ، یہ گلے کا توق نہ بنائیے کہ ہمیں بیعت کو منوانا، بھائی سب اپنے اپنے راستے پہ چلتے رہیے۔ جب بزرگوں نے زبردستی نہیں کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جب بڑوں نے زبردستی نہیں کہ نہیں بیعت ہم منوا کے رہیں گے، جو بیعت نہیں مانے گا اس کے لیے یہ ہوگا، صرف ضد تھی تمام کے تمام حکمرانوں کو تو آل محمد سے۔ جملہ کہنے والوں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ ہو، سارے حکمرانوں کو اگر ضد تھی تو اہل بیت علیہ السلام سے۔ کیوں؟ انہیں بھی پتا تھا ساری امت بیعت کر لے تب بھی ہمیں اتھارٹی نہیں ملی،
جب تک یہ بیعت نہ کرے. توجہ, انہیں بھی پتا تھا, ان کے بھی دماغ میں تھا, مغز میں تھا, یہ نہیں تو کچھ نہیں. توجہ, جو ابھی بھی پریشان ہے. مولانا سید ابو الاعلی مودودی کا جملہ سن لیجیے, میں اب چیخوں گا نہیں تاکہ بعد والی 3 مجالس بھی ہو جائیں. مولانا ابو الاعلی مودودی جماعت اسلامی کے بانی ہیں, تو وہ اپنی کتاب مؤسس و بانی ہیں جماعت اسلامی کے, ان سے بڑا نام تو پاکستان میں نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی, وہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے, یہ کسی اور کتاب میں جس میں بھی, سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. ان کا سوال سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. سلامت رہیں آپ جئیں, آپ جئیں. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو امت نے کیوں بیعت کر لی. مودودی صاحب, ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کا یہی عقیدہ کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو امت نے کیوں کر لی, تو میرا سوال, جب حسن نے بیعت نہیں کی, جب علی نے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سوالات تو وہی ہیں. سب مل کے جواب دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی, آج بیعت کو دفنا کے ہی جائیں گے. سننا چاہیں گے نا؟ آج ہم بیعت کو دفنا کے ہی جائیں گے یہاں سے عزیزان گرامی. اور پھر کربلا میں تو دفنا نہیں سکتے, سقیفہ ہی میں دفنانا پڑے گا. جملے پہنچ رہے ہیں میرے؟ آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی, اب بیعت کا یہ جو سارے افراد نے کوشش کی کہ بیعت مانگتے رہیں, اور ائمہ کو یہی تھا کہ نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے. امام حسین کا جملہ مستند ترین جملہ ہے, معتبر ترین کتابوں میں ہے, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ, ابھی چلتے رہیے گا میرے ساتھ. لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. جملے میرے بچے, میرے نوجوان بچے بھائی, اسے باندھ لیں اپنے ساتھ. اب میری اتنی تو سن و سال ہو گیا کہ میں بچوں کو, نوجوانوں کو اولاد کہہ سکوں. عزیزان گرامی, مولا کا یہ جملہ پلے سے باندھ لیجئے. شیعہ سنی علماء نے سب نے نقل کیا. مولا نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. غور سے سن لیجئے, مولا نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں کہا حسین, یہ نہیں کہا صرف مولا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. مولا نے فرمایا مجھ جیسا, یعنی مجھ جیسا کون؟ معصوم, حجت خدا, ولی اللہ, امام منصوص من اللہ, مجھ جیسے میرے بابا علی, مجھ جیسا میرا بھائی حسن, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا, مجھ جیسا میرا بیٹا زین العابدین, اس جیسے کی, مامون الرشید کی, عبد الملک ابن مروان کی, یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر مولا نے فرمایا زمین, میرے بھائی سلامت رہیں, مولا فرماتے ہیں زمین آسمان سے مل سکتی ہے, زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے, مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آج افراد کہہ رہے ہیں کہ جب یزید آیا اور اس نے تلوار رکھی مدینے آنے کے بعد اور کہا کہ سب بنی ہاشم کے لوگ بیعت کریں نہیں تو سب کو مار دوں گا، کیونکہ جان کا خطرہ تھا، مولا سجاد نے بیعت کر لی۔ تو چلے میں وضاحت دے دوں، پہلی بات یزید مدینے آیا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ، سنیں گے یا پریشان ہو گئے؟ پڑھوں یہ سارا کھل کے؟ اس کے بعد تو پابندی بنتی ہے نا، تو پھر میں بھی پوری حسرتیں نکال کے پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، میرا چیلنج ہے، یزید نہیں آیا مدینے، فوج بھیجی تھی، ہماری نہیں دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یزید مدینے آیا تھا۔ پہلی بات، یزید مدینے آیا ہی نہیں۔ دوسری بات، جب مولا سجاد نے دربار یزید میں دمشق میں خطبہ دیا تو یزید نے اس وقت کہا تھا سر قلم کر دے جلاد، اس جوان کا سر قلم کر دے۔ تو مولا سجاد کا شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں جملہ درج ہے، امام نے کہا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ میں علی کا پوتا ہوں، القتل لنا عادہ، مر جانا ہماری عادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ گئے تھے، دہرانے کی ضرورت ہے؟ مولا فرماتے القتل لنا عادہ، مر جانا ہماری عادت ہے، مجھے موت سے نہ ڈرا، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ توجہ، مولا یہ اس سے فرما رہے ہیں جس کے اجداد میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، بھاگے نہیں تھے، تشریف لے گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کی؟ تو ہمیں موت سے ڈرائے گا؟ میرے جملے پہنچ رہے؟ وہ امام علیہ السلام اپنے بابا کے قاتل سے بیعت کر لیں گے معاذ اللہ علیہ باللہ؟ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید کیونکہ شرابی، کبابی، زانی، ساری برائیاں تھیں اس لیے امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ یزید اگر تہجد گزار بھی ہوتا، میرا جملہ پہنچ رہا یا نہیں؟ اگر یزید نمازی پرہیزگار بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، تب بھی حسین علیہ السلام پہ یزید کی بیعت حرام تھی۔ پاک شجرہ کبھی نجس شجرے کے سامنے نہیں جھکتا۔ جانے کے نام ممکن ہی نہیں ہے۔ جانے کے نام میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو افراد پریشان بیٹھے ان کے لیے بھی بات واضح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ کبھی سبقت حاصل نہ کرنا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وَيَذْهَبُ ایمانکم، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ توجہ، میں جملہ پڑھ گیا ہوں، بڑے محتاط انداز سے کچھ کہنے والا ہوں، پہنچ جائیے گا، مجھ سے کہلوائیے گا نہیں۔
اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پہ کبھی سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيَذْهَبُ إِيمَانَكُمْ، توجہ، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ اب اگر کوئی کہے کسی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان گیا۔ اگر کوئی پیغمبر کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا کسی بھی جنگ میں، چاہے احد ہو، حنین ہو، جو پشت کر کے بھاگا، آپ سلامت رہیں۔ بھائی مجمع چلے گا ابھی؟ کون کون پریشان ہو گیا؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ جملہ سن لیجیے عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اور اگر پیغمبر کہیں علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دمہ دمی، علی کا خون میرا خون۔ توجہ، جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے پیغمبر سے، جس نے پیغمبر سے جنگ کی ہو وہ رضی اللہ نہیں ہا۔ ابھی تک ہے توجہ؟ کتنوں کو چپ کرواؤ گے؟ حضرت گرامی، یہ قرآن بول رہا ہے، پیغمبر اور اس کے، اللہ اور اس کے پیغمبر پہ سبقت نہ لو۔ اور اگر کسی کو خود اللہ نے کہا ہو یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، اور اس پہ کوئی سبقت لینے کی کوشش کرے تو اوندھے منہ زمین پہ گرے گا۔ میں اردو کا کیسا میں نے جملہ بول دیا ہے، جو اردو اسپیکنگ ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، وہ الٹے منہ زمین پہ گرے گا۔ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ زمین ہی پہ گرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خزانہ گرامی، اب یہ پاک شجرہ ہے، میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کا شجرہ جناب آدم تک پاک شجرہ ہے، سب کے سب پاک ہستیاں ہیں۔ اگر جملے پہ غور کیجئے گا، تمام اجداد اہل ایمان ہیں، یا نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 14 معصومین کے اجداد، آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم نے نہیں کہا، چھٹے امام نے کہا، اے حسین آپ پہ سلام، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کبھی بھی کفر اور رجس کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں۔ توجہ، اللہ نے قرآن میں بھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔
غور کر لیجئے گا، شاید میری بات روشن ہو جائے۔ اللہ نے نہیں فرمایا آپ کو رجس سے دور رکھے۔ اگر اللہ یہ کہتا نا اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، تو مطلب یہ نکلتا کہ معاذ اللہ اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ اب جو اہل بیت سے دور رہے تو مانو نا وہ رجس ہے۔ حضرت کرام یہ پاک شجرہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ پاک شجرہ آل محمد کا ہے۔ دو جملے حضرت ابو طالب سے متعلق سن لیجئے، کیونکہ میں نے اب اتنی جو بحث پھیلا دی ہے تو مجھے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق پڑھنا واجب ہو گیا۔ تو آئیے ذرا حضرت ابو طالب کی بھی عظمت کو پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی سرور کائنات کی حدیث ہے کافل، یہ صحیح بخاری میں بھی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، صحیح بخاری میں حوالے آج پکے دے رہا ہوں کہ آپ نے سارے صحابہ کے مجمع میں ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا کا سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو اس ابو طالب کے متعلق آپ سلامت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا، آپ جانتے ہیں نا بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا، آپ سلامت رہیں۔ ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، مجمع کی توجہ رہے اس جملے کی طرف۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا یا علی ابو کا فی النار علیہ باللہ۔ بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ بنو امیہ تو سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے تو اچھا ہی ہے، دماغ ہی خراب ہوگا۔ پہنچ رہے ہیں تو سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا، مولا کے خلاف بغض۔ جناب ابو طالب کے بس ایک ہی جرم تھا، وہ علی کے بابا تھے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، بغض علی سے تھا، نکالا جناب ابو طالب سے گیا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہا یا علی ابو کا فی النار معاذ اللہ علیہ باللہ، لیکن کیونکہ مجھے جواب دینا ہے، مولا نے جو جواب پیش کیا یا علی آپ کے بابا جہنم میں۔ مولا نے کہا اما سمعت رسول اللہ یقول علی قسیم الجنت والنار، کیا تو نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟ امام شافعی نے بھی اپنے شعر میں لکھا علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر کسی شیعہ کا بھی عقیدہ نہ ہو، امام شافعی بھی مان رہے ہو تو پھر وہیں چلے جاؤ۔ تو امام نے فرمایا کیا تو نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرے گا؟ کہ ہاں سنا کہ انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار، میں جنت و دوزخ تقسیم کروں گا اور میرا باپ جہنم میں ہوگا۔ اپنے باپ کی خیر منا۔ اب پہنچ گئے۔ ایشو اور آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے قبول فرمایا۔ عزیزان گرامی جناب ابو طالب کی نگینے کا نقش پڑھنے لگا ہوں۔ امام صادق سے روایت ہے
کہ ہمارے جد ابو طالب کے نگینے کا نقش یہ تھا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ راضی ہوں، اپنے بھتیجے کے اپنا رسول ہونے پہ، وَبِإِبْنِ عَلِيًّا وَلِيًّا، اپنے بیٹے کے اپنا امام ہونے پہ راضی ہوں۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، او مسلمانوں، جب علی کے ماں باپ کا علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا، میرے جملے پہنچ گئے؟ میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہے ہیں۔ بس بھئی اگر کسی کو کوئی بات گران گزری ہو تو معذرت، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں نے حق پڑھا ہے، اور میں اپنے عقیدے پہ قائم و دائم ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں جانتا ہوں، اگر بہت سے افراد ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کہاں تک بات جائے گی مجھے اس کی پوری، میں جو کچھ پیش کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہ پاک شجرے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امیہ زادے کیا سمجھیں گے؟